جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. میں خود چونکہ پشتو اسپیکنگ ہوں، پختون ہوں، اور ریجن بھی میرا ایسے میں مردان سے بلانگ کرتا ہوں، اور ہمارے علاقے میں زمانے سے مختلف پہلے ایجنسیز کہتے تھے، اب ڈسٹرکٹس ہیں، لوگ آ کے آباد ہوئے، اللہ نے ان کو عزت دی، وہ کامیاب بھی ہوئے. تو مسائل کا ہم سب کو پتہ ہے ایک دوسرے کا. میں ذاتی طور پہ جناب چیئرمین صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جتنے چیلنجز درپیش ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا چیلنج ارسٹوائل فاٹا جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کو آئینی طور پہ تو ہم نے مرج کر لیا ہے، لیکن ان کو جذباتی طور پہ اور سوشل فیبرک میں اور ان کو سول فیبرک میں اپنے ساتھ ایملگمیٹ کرنا یہ بہت بڑا وقت کا چیلنج ہے. 2 دن کی بات تو ہے نہیں، صدیوں پہ محیط کہانی ہے جناب چیئرمین صاحب. 47 میں ہمارا ملک پاکستان اللہ کے کرم سے آزاد ہوا، لیکن بدقسمتی سے ہمارا ارسٹوائل فاٹا وہ علاقہ تھا جو انگریز کے زمانے سے ان کے تسلط میں حضور والا رہا. ایک طریقے سے وہ اس کو چلاتے تھے کہ نہ لوگ مرتے تھے اور نہ لوگ جیتے تھے. ایف سی آر ایک ایسا قانون تھا، ایک ایسا کالا قانون تھا جس پہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ املگمیشن سے، فاٹا مرجر سے پہلے ان دونوں ایوانوں میں سے کوئی بھی ہمارا آنریبل پارلیمنٹیرین فاٹا کا ایسا نہیں ہوگا جس نے کبھی ایف سی آر کی بات نہ کی ہو. اور ایف سی آر کیا تھا؟ اس میں بہت سے کالے قوانین کا ایک مجموعہ تھا. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ علی محمد اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو علی محمد کا بھائی یا چچے کا بیٹا کوئی بھی الف بے جیم اس کو بھی گرفتار کر لو، اس کے گھروں کو بھی مسمار کر لو. یہ سارا کچھ ہوتا رہا. لیکن جہاں فاٹا مرجر سے ان کالے قوانین کا قلع قمع ہوا، خاتمہ ہوا، وہاں کچھ مسائل بھی آئے. اور مسائل یہ آئے کہ آپ اور میں جن عدالتوں میں جاتے ہیں، آپ اور میں جن سول آفیسز میں جاتے ہیں، آپ اور میں جن ہسپتالوں میں جاتے ہیں، فاٹا ارسٹوائل فاٹا کے تقریباً 2 کروڑ پختون جو ہے وہ پاکستان میں یا وہاں رہتا ہے یا مختلف علاقوں میں، لیکن 2 کروڑ کم و بیش پختون ٹرائبل ایریاز کا ریزیڈنٹ ہے. بدقسمتی سے پچھلے 2 سال نکال کے، میں اپنی حکومت کی نہیں بات کر رہا، میں فاٹا مرجر کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کا جتنا بھی ٹائم گزرا آفٹر پارٹیشن، آفٹر وی گاٹ our independence, for the last 70 odd years, the people of tribal areas have not seen a single university. What to say of an international standard, not even of a national standard. They had to take the women folk on their shoulders for the issues which are related to women and women hygiene and women infancy and pregnancy. کندھوں پہ اپنے خواتین، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو وہاں سے لے کے آتے تھے پشاور لیڈی ریڈنگ ہسپتال یا خیبر ٹیچنگ. کیا ہم کبھی سوچ سکتے ہیں ایک ایسے دور میں ہم رہے؟ اب اس سے یہاں سوئچ کرنا، اس لیے میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس سے یہاں سوئچ کرنا بہت بڑا کام ہے، اور انشاءاللہ یہ کام یہ حکومت اور ہم سب مل کے کر کے دکھائیں گے. جو ہم ہاؤس آف فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایوان ہے جہاں سے اس بات کو تقویت ملنی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا، یہاں ہماری بڑی آنریبل سینیٹر صاحبہ بیٹھی ہیں، کہ سندھ کی گورنمنٹ پلیج کرے ہمارے ساتھ. انشاءاللہ جن 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے اللہ کے حکم سے، اور ایک میں ہمارے ساتھ ایلائز ہیں بلوچستان میں، ہم ان کے ساتھ پلیج کرتے ہیں کہ وہ 3% شیئر کم از کم جو صوبوں کا تھا وہ ضرور سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ جو ہے، جو ایک وعدہ اس ایوان نے کیا تھا، کسی حکومت نے نہیں، کسی صوبے نے نہیں، اس ایوان نے پورے پاکستان کے لوگوں نے ہمارے ٹرائبل ایریاز کے سابقہ فاٹا کے عوام سے ایک عہد کیا تھا یہاں پہ کہ ہم آپ کو اپنے سینے سے لگائیں گے. یہاں جلسے وغیرہ کی بات ہوئی، میرے خیال میں کاکڑ صاحب نے بات کی. وزیر اعظم عمران خان تو عثمان بھائی
خان صاحب تو اب وزیر اعظم ہیں, ایز اے وزیر اعظم گئے ہیں, وہ کافی ایجنسیز, فارمر ایجنسیز ڈسٹرکٹس میں گئے ہیں, may that be North Waziristan, may that be مومن ڈسٹرکٹ, may that be پاڑا چنار, he have been to those places. وہ تو اس وقت بھی گئے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے. This is not my mark, I never name and shame somebody. لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دو ایوانوں میں سے ایک ایوان, نام نہیں لوں گا کسی بھی ممبر کا, وہ لوگ آج بھی موجود ہیں جو ڈرون اٹیکس کی حمایت کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے 20-25 ہزار کا قافلہ لے کے عمران خان ہم نارتھ وزیرستان گئے, ٹانک تک گئے, اس کے آگے نارتھ وزیرستان انٹر ہوئے, مانزئی ایک علاقہ ہے جہاں سے پھر ہم واپس ریٹرن ہوئے, ٹانک میں ہم نے جلسہ کیا, 25,000 نوجوان. اور میں اس شخصیت کا بھی نام نہیں لوں گا, سب جانتے ہیں, لیکن ایک بڑی سیاسی شخصیت نے ڈرایا عمران خان کو کہ عمران خان وزیرستان نہ آنا, خود کش بمبار تیار ہیں تمہارے لیے. مجھے یاد ہے ہم تو اس وقت بھی گئے تھے, ان ڈرون اٹیکس کے خلاف بھی گئے تھے, جو وہاں دہشت گردی ہوتی تھی اس کے خلاف. مجھے لوگوں کو ایسے عجیب لگتا ہے, ہر کسی کو اپنا لیڈر پسند ہوتا ہے, لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ کھلے آسمان تلے باغ ناران میں ہمارے بہت سے آنریبل جو فاٹا کے فاٹا کے ممبرز ہیں, مشتاق صاحب کو بھی پتہ ہوگا, عمران خان وہیں رہے, 2-3 راتیں وہاں گزاری. کس لیے؟ اپنے لیے نہیں. اس وقت تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کبھی ہمارا کوئی ایک MNA 2-3 بھی بنیں گے کہ نہیں. تو یہ اس لیے بات کی ہے کہ عثمان صاحب نے یہ گفتگو فرمائی کہ کوئی ڈر کے جاتا نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتا. عمران خان صاحب ہمارے وزرائے اعلیٰ تو جاتے ہیں, ہم خود جاتے ہیں, ہمارے اپنے MNAs وغیرہ جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں, لیکن اس بات سے انکار نہیں ہے کہ کچھ علاقوں میں لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں. جیسے کل بھی ہمارے پاک فوج کے 4 جوان جو ہیں انہوں نے اپنی شہادت دی ہے. ایشو کی طرف آتے ہیں جی, ایگزیکٹ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گلہ آپ کا اپنی جگہ پہ بجا ہے, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ابھی تک جو آپ سے پلیج ہوا تھا وہ اماؤنٹ ابھی تک نہیں آئی. اگر کوئی کہتا ہے کہ آئی ہے, ہاں یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے. 2019-20 کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, زیادہ ٹائم میں فگرز پہ نہیں لوں گا, میں لینا نہیں چاہتا ٹائم اس پہ. 10 ایئر کا پلان تھا. یہاں پہ ہمارے سینیٹر فدا صاحب نے بات کی ہے, آپ کی وہ ڈیمانڈ یہاں پہ میں نے اس ایوان میں آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی, اور میں لے جا کے میں نے حماد اظہر صاحب کو بجٹ پاس ہونے سے پہلے آپ کی فائل ان کے میں نے سپورٹ کر دی تھی, اور ان کو میں نے کہا تھا کہ یہ سینٹ ریکمنڈیشنز میں نہیں آ سکی تو آپ برائے مہربانی اس کو دیکھ لیں, اور انہوں نے وہ فائل ان کی ٹیبل پہ میں پہنچا گیا تھا. جی 48 ارب روپے کی ایلوکیشن ہوئی تھی 2019-20 میں, جو ہمارا پہلا بجٹ تھا جی. 24 بلین جو تھے وہ نارمل ADP میں تھے ارسٹوائل فاٹا کے لیے. 1.274 ارب جو تھے جناب چیئرمین صاحب وہ فسکل ایئر 2019-20 میں انڈیویجول پروجیکٹس میں تھے, اور 17 ارب جو ہیں وہ جس طرح مشتاق صاحب نے آنریبل سینیٹر صاحب نے بات کی ہے, IDPs کا بہت بڑا مسئلہ ہے, TDPs کا IDPs کا, اس میں 17 ارب اس وقت ہم نے 2019-20 میں رکھی ہے جناب والا. ٹوٹل ایلوکیشن جو ہے وہ 90.274 ارب کی تھی, اس میں 47.5 ارب وہ ریلیز ہو چکے ہیں. تو اماؤنٹ اس سے تو کم ہے, لیکن کوشش کی جا رہی ہے, اس کو بڑھایا بھی جا رہا ہے. اس سال کی میں بات کر لیتا ہوں کہ 24 ارب جو ہیں دوبارہ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اسی 10 سالہ پلان کے مطابق. 24 ارب روپے نارمل ADPs میں, اور 1.389 ارب روپے جو ہیں وہ انڈیویجول پروجیکٹس میں ان کے لیے جناب والا جو ہے وہ پلیس کیے جا رہے ہیں. جابس کی آپ نے بات کی ہے, پولیس کی, اس میں انشاءاللہ جیسے ہی وہاں کی ریکروٹمنٹس ہوتی ہے تو ساری ریکروٹمنٹس وہی سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہو جانی ہیں. وہاں پہ ہمارے آنریبل سینیٹر صاحب نے یہ بات بھی کی ہے, مرزا صاحب نے, کہ بچے آج بھی ٹاٹوں پہ پڑھتے ہیں. بدقسمتی سے what to say of erstwhile فاٹا, پاکستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی ہماری یہ حالت ہے, لیکن اس سے ہم نے مل کے انشاءاللہ نکلنا ہے. بلوچستان کے اور KPK کو کچھ فگرز میں پچھلے اس کے حوالے سے لایا تھا, بڑے اچھے وہ پازیٹیو فگرز تھے, لیکن وہ گزر گیا وہ. لیکن اس میں انشاءاللہ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچھ نہیں ہو رہا. لیکن یہاں پہ بات ہوئی کہ وہاں کے حالات بڑے خراب ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. بلوچستان میں, بلوچستان کی بات ہمیشہ آتی ہے, بلوچستان ہمارے دل کے بہت قریب بھی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اٹھائیں, اس کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں. لیکن اس بات پہ ضرور ہم سوچیں کہ سب نہیں, لیکن کچھ ہم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو جب کبھی بڑے بڑے فنڈز ملے, جن کو بڑے بڑے اختیارات ملے, جو بڑی بڑی فیڈرل منسٹری میں رہے, اپنے علاقوں کے لیے, ان علاقوں کے لیے کچھ نہیں کیا.
کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایک پاپولر تھیم بن گئی ہے کہ جب اختیار آئے تو اپنے لوگوں کو اسکول میں نہ جانے دو. کوئی بھی بڑا جو سردار ہے, کوئی بھی بڑا جو نواب ہے, کوئی بھی جو اس بڑے علاقے کا جو بڑا خان ہے یا وڈیرا ہے, مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ فورن سے, پاکستان سے چھوڑے, فورن سے ایجوکیٹڈ نہ ہو؟ کیا وہ سارے ہارورڈ آکسفورڈ میں نہیں پڑھتے؟ میرے سے ہم سب سے بہتر انگریزی وہ بول سکتے ہیں. ان علاقوں میں جہاں کے بچے, وہ جو آپ مرزا صاحب فرما رہے ہیں ٹاٹ پہ, تو ایک سوال یہاں ضرور اٹھتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ فنڈز دیے تو کم گئے, لیکن جتنے بھی دیے گئے اس کا عشر و عشیر بھی نہیں لگا, لگا تو کہیں اور لگا, وہ پاکستان میں نہیں لگا. یہاں پہ آ کے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان علاقوں کو اٹھانا ہے, اس کی بہتری کرنی ہے. یہ ایک پاپولر تھیم ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں کہ اگر میں اس علاقے سے ہوں, میرے ہاتھ میں جب اختیار تھا, مجھے جب فنڈز آتے رہے 72-73 سال, تو یہ فنڈز وہاں کے MNAs کو ملتے رہے. سوال یہ ہے کہ کتنے پرسنٹ وہاں پہ لگے. بالکل ہمارے بھائی اورنگزیب صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ جو کرپشن میں اور کمیشنز میں وہاں پہ کھائے گئے ہیں, انہوں نے ریکمینڈ کیا FWO, وہ تو پھر خیر حکومت کا وہ فرض ہے. آخر میں یہ یقین دوبارہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت ہے جو کمزور صوبوں کی اور پسماندہ طبقات کی بات کرتی ہے, اور ان کی بات کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچی. ہم بھرپور انشاءاللہ تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں. سیفران کی اسٹینڈنگ کمیٹی موجود ہے, ابھی میری اور توری صاحب کی اس پہ بات بھی ہوئی. آپ اگر جناب اسپیکر قومی اسمبلی صاحب سے اس پہ گفتگو اگر آپ فرما لیں, یہ ایک ریکمنڈیشن ہم دونوں کے ذہن کا ایک اختراع ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی اگر آپ اس پہ بناتے ہیں تاکہ ہاؤس آف فیڈریشن اور نیشنل اسمبلی کی اس میں انپٹ آئے, اگر آپ لوگ اس کو مناسب سمجھتے ہیں تو یہ اچھی تجویز ہے کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی صرف یہ ارسٹوائل فاٹا کے لیے بنے کہ جو اس کے ساتھ وعدے ہوئے تھے, جو وہاں پہ کام اس کے لیے بنے, تاکہ پارلیمنٹ کی اس پہ ایک نظر ہو. لیکن وہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے اس میں مناسب سمجھتے ہیں, آپ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی, تو پھر وہ آپ کا استحقاق ہے. ہماری تو صرف ایک ریکمنڈیشن ہے. میں آخر میں دوبارہ یقین دہانی دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا, ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہمارے گورنر شاہ فرمان صاحب, جن کو اس علاقے کا بڑا ادراک بھی ہے, انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس بات سے میں انکار نہیں کروں گا کہ جتنے فنڈز پلیج ہوئے تھے ابھی تک اس تعداد میں فنڈز نہیں آئے, لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے بجٹس آ رہے ہیں اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. آپ نے اور بہت سی چیزیں, آپ نے اسکولز کی, ہسپتالوں کی, روڈوں کی, آپ نے کورٹس کی بات کی ہے, پولیسنگ کی بات کی ہے, ریکروٹمنٹس کی بات کی ہے. تو وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایک نشست میں, ایک تقریر میں یا ایک محفل میں تو ہو نہیں سکتی, اس لیے یہ کمیٹی کی بات آئی. یا پھر سیفران کی کمیٹی ہے, اس کو زیادہ ایکٹیو کر لیا. میں اسپیکر صاحب سے اس پہ بات کر لوں. مہربانی سر, بہت شکریہ. The motion has been talked out.